بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک۔ ایک بار جمعے کے دن پیار سے محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے سارے بہن بھائی۔ ناظرین کرام، جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعے کے دن یہ عمل کر لیجئے گا، اگر آپ نے اپنی اللہ سے ہر بات کو منوانا ہے، اپنی دعا کو پورا کروانا ہے، حاجت کو پورا کروانا ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ یا دونوں ایک ہی قبر پر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی اور اسی میں سے بے ہوشی اور اٹھتا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اسی کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ اور فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن کے ویسے بھی میں بہت چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو وظائف بتاتی رہتی ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہوتا ہے، صورتوں کا ہوتا ہے۔ زیادہ لمبے چوڑے وظائف میں نہیں بتاتی ہوں، تو آج بھی جمعے کا دن ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے، آپ لوگوں کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ درد تکلیفیں ختم ہو جائیں، مسئلے مسائل ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے اللہ سے اس طرح سے دعا مانگے گا۔ مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن بابرکت دن ہے۔ اس گھڑی میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور وہ گھڑی پانے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پہ کن فرمائے گا، اور وہ گھڑی ہے عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ لیکن میں جو آپ کو آج وظیفہ بتاؤں گی، جی آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد کر لیں یا عصر کے بعد کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ جس وقت بھی آپ کو آسانی لگے اس کو ضرور کیجیے گا۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ سے برکات ہیں۔ آپ لوگوں کی ہر وہ حاجت پوری ہوگی جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، یا کبھی پوری نہیں ہوئی۔ جب مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، کوشش کے باوجود بھی اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوتے، مسئلے پہ مسئلہ بن جاتا ہے، پریشانی پہ پریشانی بن جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سے مسئلے بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جمعے کے دن صرف ان 2 لفظوں کا ورد کرنا ہے، بہت آسان ہے، یا مسبب الاسباب اور یا ربانہ۔ آپ لوگوں نے ان کی تسبیحات کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، اور مجھے فرما برداری کی حالت میں اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب کرے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جب مریں تو آپ کا ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک پاؤں دنیا میں، تو آپ کو ہر نماز کے بعد
مصلے سے اٹھنے سے پہلے آیت الکرسی کو ایک بار ضرور پڑھا کریں، اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ میں آپ لوگوں کو یقین سے کہتی ہوں 100% اپنی زندگی میں اگر آپ شامل کر لیں، جب بھی نماز پڑھیں، 5 وقت کی پڑھیں یا 6 وقت کی، تہجد بھی 60 پڑھیں، تو کوشش کیجئے گا ان کے ہر نماز کے بعد آپ نے مصلے اکٹھا کرنے سے پہلے، مصلی اٹھانے سے پہلے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، تو یقین کیجئے گا آپ جب مریں گے آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا، اور دوسری بات 1 پاؤں جنت میں اور 1 پاؤں دنیا میں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی بہت آزمودہ پاورفل میں آج آپ کو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں، جو عمل آپ نے کرنا ہے جی آپ عمل۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، عزت چاہیے، تو یہ آخری جمعہ ہے نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے، تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بہت سے آپ لوگوں کو وظیفے بتائے ہیں، تو یہ وظیفہ جو ہے جی آخری جمعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا جمعہ آئے گا وہ آئے گا اگلے سال میں، اور نصیب آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ نئے سال میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اس سال میں ہم نے جتنے بھی کوئی بھی جانے انجانے میں دکھ تکلیف گناہ صغیرہ کبیرہ اگر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم لوگوں کو معاف کر دے، اور نئے سال میں جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے داخل ہوں گے تو ہمارے لیے وہ نیا سال بہت خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت، عزت، کاروبار میں ترقی ہے، تو یہ آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ تسبیح ضرور کرنی ہے، تو آپ کے دن پھر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین کرام، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے نوٹ کر لیں، میں عمل بتا دیتی ہوں کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، جب نہیں کرنی تو باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ چھوٹے درود کی، کوئی بھی چھوٹے درود کی کریں گے، کوئی بھی چھوٹی تسبیح آپ نے درود پاک کی کرنی ہے۔ پہلے 3 بار تو درود ابراہیم پڑھنا ہے نا، پھر چھوٹے درود کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کی صرف اور صرف آپ نے اس کو 44 بار پڑھنا ہے، 44 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا ربانا، یا ربانا، یا ربانا، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے پھر کوئی بھی چھوٹے درود کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے تو آپ لوگوں نے اپنے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت برکت والا ہوگا، خوش نصیبی والا ہوگا۔ آپ کے گھر کے حالات 100% ٹھیک ہو جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، اور جو بھی مشکلات ہوگی، پریشانی ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ ایک بات میں اور بتا دوں، آپ لوگوں نے جب یہ عمل کرنا ہے تو پہلے آپ لوگوں نے نیت کر لینی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ وقت کوئی بھی ہے، وقت کوئی بھی ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جمعے کا دن ہے، جمعے کو کر لیں، اس جمعے کر لیں، اگلے جمعے کر لیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس جمعے کر لیں۔ اگلا جمعے میں پھر آپ کو اور ہوگا، نئے سال کا ہوگا، تو نئے سال کا اور وظیفہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس جمعے کو آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، آپ کے گھر جس مقصد کے لیے کریں اس کی نیت کریں جمعہ، اس کے بعد جس طرح سے وظیفہ بتایا اس طرح سے ہی کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ جو بھی میرے بہن بھائیوں کی پریشانیاں ہوں گی انشاءاللہ وہ ختم ہوگی۔ اگر کوئی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت و شفا دے گا، تندرستی دے گا۔ اگر کوئی غربت میں ہے، اس کی غربت دور ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی۔ اور ناظرین کرام، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیاں ختم ہوگی۔ اگر کوئی بہت زیادہ کاروبار کے مسئلے مسائل میں الجھا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کے وہ بھی سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ میں ہمیشہ چھوٹے ہی بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کرنے میں آسانی ہو جائے۔
ایک تو چھوٹا وظیفہ، اوپر سے اللہ تعالیٰ کا یا مسبب الاسباب کا معنی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں اچھی طرح سے، بہت سے میرے بہن بھائی ہیں جو جانتے بھی ہوتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب، اے مسبب الاسباب، اے دروازے کھولنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے لیے بہتر اسباب پیرا۔ جس شخص کا بھی روزگار، ملازمت یا ذریعہ معاش نہ ہو، یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کاروبار میں نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا، تو انشاءاللہ دوڑے گا آپ کا کاروبار۔ دولت، رزق، جا، مشکلات، جاب، مشکلات کا حل اس چھوٹے سے وظیفے میں۔ یا مسبب الاسباب، سبب لی الخیر بھی اگر آپ ساتھ لگا لینا تو میں کہتی ہوں اس سونے پہ سہاگے والا کام ہو جائے گا۔ اور جب آپ تسبیح کریں نا، تو میں نے تو یا مسبب الاسباب بتایا نا، اگر آپ جب تسبیح کرتے ہوئے ساتھ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر لگا لو نا، تو سونے پہ سہاگے والا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاروبار، جاب کا مسئلہ، کاروبار کا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، اور گھر آپ کے کاروبار ترقی کرے گا، دوڑے گا۔ اگر کوئی مشکلات آ بھی ہو رہی ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اس عمل کی بہت برکت ہے۔ جمعے کے دن ہے، آپ کے زیادہ سے زیادہ صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے یا 5 منٹ لگیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنی چھوٹی سی زندگیاں سنوارنی ہے، اپنے بچوں کو مشکلات، آنے والی مشکلات سے بچانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ دن نہ دیکھیں جو ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، غربت میں دیکھے ہیں یا تنگ دستی میں دیکھے ہیں یا کس طرح سے بھی، تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہمارے بچے آنے والے وہ ایسا کچھ نہ دیکھیں۔ تو اس لیے ہم لوگ کوشش کریں گے، تو ہیلہ کریں گے تو وسیلہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو عمل ہے اس کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، فیملی، فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی دعا، میرا اللہ تعالیٰ سے اس بابرکت جمعے کے صدقے میری دعا ہے کہ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، جو میرے بھائی اللہ اپنے کسی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو اپنے گھروں میں تنگ دستی میں، غربت میں، اللہ تعالیٰ ان کی غربت دور کرے، تنگ دستی دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے۔ بیمار اسپتالوں میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ اگر کوئی میری بہن یا بیٹی یا اپنے گھر میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کی دعا پہ کن فرما دینا ہوتا ہے۔ آج کسی کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، الحمدللہ میری دعا میں آپ ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیروں کثیروں۔